جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف فرمائیں. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا خاکوں کا جو سلسلہ ہے سیگمنٹ صراط مستقیم کا وہ اپنے اختتام تک پہنچ گیا کل. تو اب سے لے کے آخری رمضان تک انشاءاللہ ہم مختلف عنوانات جو آپ کے سوالات ہوں گے جس طرح ہم سحر میں کرتے ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں. جناب علامہ لیاقت اظہری صاحب تشریف فرمائیں, بہت شکریہ. مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں, بہت شکریہ. علامہ صاحب پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا, اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کے سوالات پر آئیں, آج ہم یہ ذرا 27 رمضان یوم پاکستان ہے تو اس مناسبت سے بھی ذرا ہم نشریات منائیں گے بھی. تو یہ بتائیے کہ ایک اچھا شہری ہونا, ظاہر ہے میں پوچھوں گا کسی سے بھی اچھا شہری ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے, ہر کوئی کہے گا اچھی بات ہے, لیکن یہ اچھا شہری ہونا صرف ایک ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے یا ایک ریلیجس رسپانسبلٹی بھی ہے؟ اسلام نے بھی اس کے بارے میں فوکس کیا ہے. جی بالکل, آج بڑا ہی مبارک دن ہے, 27 رمضان المبارک. رب تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنا ایک آزاد وطن عطا فرمایا, اسلامیہ جمہوریہ پاکستان, جس کا اپنا قانون, اپنی معیشت, اپنا نظام اور اپنا سب کچھ, اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی. یقیناً اللہ کی اس نعمت پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دکھی بھی ہیں کہ 75 برس ہو گئے, ہمارے وطن کو آگے لے جانے کے بجائے دن بدن پیچھے کیا جا رہا ہے, اور بچہ بچہ مقروض ہو گیا, بلکہ بال بال مقروض ہو گیا. اس موقع پر ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو اچھے حکمران عطا فرمائے, اچھی معیشت عطا فرمائے اور حالات اچھا کر دے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اچھے شہری ہونے کے لیے, دیکھیں اچھا شہری ہونے کے لیے مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کی اولاد اور آپ جو ہے ایک ایسے شہری ہوں کہ جو سب کے لیے نافع ہوں. یہ ہماری مذہبی اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایک اچھے شہری ہونے کے ساتھ زندگی بسر کریں اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کریں. لیکن وسیم بھائی یہاں ہوتا ہے کہ جس کو موقع ملتا ہے, نیچے سے لے کر سبزی والے سے لے کر اوپر تک, جس کو موقع نہیں ملا وہ اچھا ہے, اور جس کو موقع ملا تو وہ ضائع نہیں کرتا ہے. ہم اپنے اس پیارے وطن کی گلیوں کے اندر اپنے ہاتھ سے کوڑا ڈال رہے ہوتے ہیں, نہ اسرائیلی آ کے ڈالتے ہیں نہ انڈین آ کے ڈالتے ہیں. ہم سب کوئی امریکی سازش بھی نہیں ہوتی نا, کوئی امریکی سیاست بھی نہیں ہوتی ہے. سگنلز پر دیکھیں آپ کہ ہمیں جانا ہے رائٹ ہینڈ پہ, تو ہم چوتھی لائن پر کھڑے ہیں اور سگنل کھلے گا اور ساروں کو کراس کرتے کرتے تباہ و برباد کر کے, سب کا ٹائم, سب کی بربادی کر کے, اور ہم جا رہے ہوتے ہیں. اور اس کو ہم کچھ ہمارے نوجوان تو اس کو بڑا آنر سمجھتے ہیں, پراؤڈ, دیکھا میں نے کیسے کیا, اوپر سے لے کر آیا ہوں, بالکل پکاڑ کے لایا ہوں سب کو بالکل. تو یہ ایک اچھے شہری ہونے کے لیے, اچھا شہری وہ ہوتا ہے کہ جو قانون کو فالو کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ قانون کو کیوں کو توڑنا جو ہے اس کو بڑا آنر اور اس کو طاقت کا سمجھا جاتا ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, پی ایچ ڈی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, فلاں ہو, اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی, شہر انہی سے چل رہا ہے, ملک انہی سے چل رہا ہے. تو اچھے شہری ہونے کے لیے مذہب بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری ہر اعتبار سے ایک اچھی ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک چیز کو یہاں سے اٹھا کے وہاں لے کے جانا تو کوئی بری بات نہیں, وہ چیز اگر اچھی ہے, جیسے کل شیخ نے فرمایا کہ دیکھا جائے گا کہ خود فی نفسی وہ فی ذاتی وہ چیز کیسی ہے. صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں سے اٹھا کے وہاں سونا لے جائے, لیکن ایک ملکی قانون ہے, وہ کہے گا مذہب کیا کہتا ہے, مذہب کے ساتھ ساتھ آپ کو ملکی قانون کو بھی فالو کرنا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے قوانین کو فالو کرنے کے لیے مذہب وہ کہتا ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کی عزت کو, آپ کے احترام کو یا کسی اور کو نقصان پہنچاتا ہے, آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے اور ایک اچھا شہری ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے. بالکل, جزاک اللہ. اس پہ آپ بھی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل 100% جو علامہ لیاقت صاحب نے ارشاد فرمایا میں اس کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا, تائید اور توثیق کرنا چاہوں گا کہ یہی معاملہ ہے. بلکہ ایک روایت آتی ہے کہ حب الوطن من الایمان, کہ وطن کی محبت ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ جب انسان گھر میں رہتا ہے تو گھر کا وفادار ہوتا ہے, جب ماں باپ کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے تو ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جس وطن میں وہ رہ رہا ہے, بہرحال اس وطن کی وفاداری کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ انسان اس وطن کو کسی بھی اعتبار سے نقصان نہ پہنچائے, بلکہ اس کا خیر خواہ ہو, اس کا خیر اندیش ہونا چاہیے, ویل وشر ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو جنرل ویلفیئر کے لیے جتنے بھی قوانین بنتے ہیں تو علماء کرام فقہاء اعظام نے اس بارے میں کیٹیگوریکل فتاویٰ دیے ہوئے ہیں. آیت اللہ سیستانی کا تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ یہ جملہ ہے کہ جو بھی جنرل ویلفیئر کے لیے قانون یا رولز اینڈ ریگولیشنز بنتے ہیں ان کو توڑنا شرعاً جائز نہیں ہے, یعنی فقہی طور پر جائز نہیں اعتبار سے بھی جائز ہے, یہ مجتہد کا فتویٰ ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ انصاف سے مجھے یعنی بتائیے اس میں سگنل توڑنا یہ سب آ گیا, اس میں سگنل اس کے اندر آ جائے گا. یہ ایک سیٹ آپ کا ہے, اگر یہاں پر ایک ڈسپلن آپ قائم نہیں کریں گے, نظم و نسق کی پابندی نہ ہو, 3 لوگ لگ رہے ہیں, سب
برباد ہو جائے گا. یہ آپ چند گھنٹوں کی ٹرانسمیشن نہیں کر نہیں کر سکتے. سکتے، یہ صحیح. ایک مہینے کا جو پروگرام آپ کا ہے وہ پورا ڈسٹرب ہو کر رہ ایسے ہی جائے گا. ایسے ہی ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ پورا ملک چلایا جا سکے اگر اس کے اندر ہر فرد جو ہے وہ بیگانگی کا اظہار کر رہا ہو اور اون ہی نہ کر رہا ہو؟ تو اونرشپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ گھر کو اون نہیں کریں گے تو گھر جو ہے وہ ویرانہ بن جائے گا، اور اگر آپ وطن کو اون نہیں کریں گے تو وطن صحرا اور ریگستان بن جائے ہاں گا. ہاں ہاں صحیح ہے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ میسیج ہے آج کے دن سب کے لیے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں سب سے پہلے کہ ہم اس حوالے سے بھی اپنے کردار پہ ضرور غور کریں. بہت سارے سوالات ہیں، اگر زیادہ ہم جلدی جلدی جتنا ہمارے وقت میں گنجائش ہوتی ہے، جس طرح ہم نے لوگوں سے کل کہا تھا کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اگر چلا سکیں دوبارہ بھی چلا دیجیے گا تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے 2 دنوں میں یہ آپ کے سوالات ایڈریس کر سکیں. جی جی ٹھیک ہے، نمبر چل رہا ہے بالکل ٹھیک. ذرا چلے گا بیٹا، پہلا سوال چلے گا. السلام علیکم، وعلیکم میرا السلام. نام رابعہ ہے، میں سرگودا سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی اور کے لیے صدقہ دے سکتے ہیں اگر اسے پتہ نہ ہو، اور ہم جس کو صدقہ دے رہے ہیں اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں یا جو کچھ بھی ہم وہ دے صحیح رہے ہیں وہ سمجھ صدقے آ گئی. ٹھیک. کیا ہم کسی اور کی طرف سے صدقہ نکال سکتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھے لگ رہا ہے مشکل میں اس کی نیت سے صدقہ دے دوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل نکال سکتے ہیں. اگر تو جس کی طرف سے آپ صدقہ نکال رہے ہیں اگر تو اس پر صدقہ واجب ہے، ایک تو ویسے نکال رہے ہیں نا، اگر تو واجب ہے تو پھر تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، چلو آپ نے ویسے صدقہ دے دیا. لیکن اگر اس پر صدقہ واجب ہے تو اس کو صرف اطلاع دے دیں کہ آپ کی طرف سے، مثال کے طور پہ شوہر کا اور بیوی کا اپنا اپنا نصاب ہے، خود مستقلاً جو ہے وہ اپنے اپنے نصاب کے خود جواب دہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن شوہر جو ہے وہ بیوی کی طرف سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے آپ کی ادا کر زکوٰۃ دیا دے میں دی نے. ہے اور آپ کا صدقہ فطر سر یہ میں بھی نے سمجھا دیں صدقہ واجب یعنی کیا؟ صدقے کا کانسیپٹ ہے نا بھائی، بلاؤں کو ڈالنا ہے، آپ نے 2 پیسے دے دیے کسی کو، کسی غریب کو. صدقہ واجب یعنی دیکھیے ایک تو جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے صدقات دے دیے، صدقات نافلہ اس کو کہتے ہیں. صدقات واجبہ کے اندر زکوٰۃ آتی ہے، صحیح. صدقہ فطر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور منت اگر آپ نے مانی ہے، اور قسم کا کفارہ ہے، روزے کا کفارہ ہے، روزے کا فدیہ ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں صدقات واجبہ کے اندر آتی ہیں. اس کا پھر باقاعدہ طور پر ہے کہ آپ اسی کو دے سکتے ہیں کہ جو اس کے اہل ہیں، مصارف جو پھر اس کی اپنی تفاصیل ہیں. اتنا بس جملہ ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ کا ہے صدقات واجبہ اسی کو دے سکتے ہیں. تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے اس کو، آپ نے ویسے بھی دے دیا تو ہو جائے گا، لیکن اگر اس پر واجب ہے تو پھر اس کو اطلاع دینی لازم و ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی چاہنے والا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کسی مشکل میں ہے یا کچھ بھی، آپ کو لگ رہا ہے نظر بد سے اللہ اس کو بچائے، صدقہ نافلہ ہے، صدقہ آپ نے اس کی طرف سے اٹھا کے اور دے اس کے دیا، لیے اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے. ضروری اس میں کوئی رائے مختلف ہے؟ بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ صدقہ نافلہ دعاؤں کے لیے کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے. صحیح ہے. انسان کسی کو مشکل میں دیکھے، پریشانی میں دیکھے، خدا سے دعا مانگے کہ اے پروردگار اس کی مشکل کو حل فرما. اسی طریقے سے عملی طور پر صدقہ دیا جاتا ہے کہ جناب میں اس کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، اے پروردگار اس کے ذریعے سے ہی صحیح تیری رحمت سے کیا بعید ہے کہ کوئی بلا مصیبت ہے وہ دور ہو جائے. یہ مستحب صدقات یا نافلہ صدقہ جس کو کہا جائے گا اس کا یہ معاملہ ہے. واجب صدقات کے اندر آپ واجب انفاق یا واجب زکوٰۃ اور واجب خمس وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. اور تمام تر چیزیں جو واجب ہیں اس کے اندر جتنا بھی جو دینے والا ہے اس سے وکالت لے لیں یا اس کو انفارم کر دیں کہ جناب میں آپ کے بیاف پر دے رہا ہوں. وہ کہا کہ ہاں اوکے ٹھیک ہے آپ دے دیجئے، میں نے اس کو قبول کیا، اور اس کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک اگلا سوال ذرا سنیے گا، داؤد سے بتائیے گا. جی چلائیے بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے کریڈٹ کارڈز جو ہیں وہ چڑھے ہوئے ہوں تو کیا ہم عمرہ کر سکتے ہیں؟ کریڈٹ کارڈز چڑھے ہوئے ہوں، کریڈٹ کارڈز کی ادائیگی باقی ہے تو کیا ہم عمرہ کر سکتے ہیں؟ بظاہر مجھے ایسا لگ رہا ہے ایک تو ہوتا ہے نا نارمل کہ بھائی ہر مہینے کے 40,000 کٹ جائیں گے پیمنٹ. ایک مجھے اس کیس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی لاکھوں کا ہے جو بینک کا پیسہ دینا ہے، اور ایسے میں عمرے پہ جا سکتے ہیں وہ ادا کیے بغیر. وہ ایک الگ عنوان ہے، ایک الگ موضوع ہے کہ جس کے اندر ایک انسان ہے اس کے اوپر کریڈٹ ہے یا ادھار ہے، تو اس ادھار کی وجہ سے حج کے اوپر تو بعض کیسز کے اندر معاملہ آتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس والے کیس کا عمرے سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. یہ الگ معاملہ ہے، وہ الگ معاملہ ہے. اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو عمرے کی عبادت ایک مستحب عبادت ہے، وہ جا سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس مسئلے کو بہرحال ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور کم سے کم اس کو سود کی حد تک تو بالکل نہیں پہنچانا چاہیے. اچھا اب ایک پرٹیکولر لمٹ کے بعد تو وہ سود سٹارٹ ہو ہی جاتا ہے تو وہ حرام رہے گا. یعنی وہ تو یہ تو اس مسئلے سے ہٹ کر بھی نا، اس مسئلے سے اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جواب ہے عمرے سے فقہ جعفریہ کے تک کوئی تعلق نہیں ہے. احناف میں کوئی رائے مختلف ہے؟ نہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیں کریڈٹ کارڈ کا ایک مسئلہ الگ ہے، ایک ادارے کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہے، اس میں آپ جا سکتے ہیں. لیکن وسیم بھائی یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا. ٹھیک. اس سے ہٹ کر میں کہوں گا کہ لوگوں نے آج کل یہ معمول بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کے قرض دینے، پیمنٹس کرنی ہے. مثال کے طور پر آپ سے مال بنوایا، آپ کو مال بیچا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان کی پیمنٹس کرنی ہے. وہ سب کچھ بلاک کر کے، روک کر کے اور سب کو کر کے تو آپ احرام باندھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے
وہ عمرے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور فون بند کر دیتے ہیں. آپ یقین کریں لوگوں نے کہا کہ یار چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی پیمنٹس ہیں انہوں نے آگے پیمنٹس کرنی ہے, انہوں نے اپنے زندگی کا نظام چلانا ہے, اور آپ سب کو بلاک کر کے اور آپ جا رہے عمرے کے اوپر, تو یہ کسی بھی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگوں کے پرسنل حقوق اور لوگوں کے جو ہے قرض پیسوں کو لگا کر روک کے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو چکر دے دے کر وہاں جا کے سمجھے کہ ہم چکر لگائیں گے تو ہمارے یہ سارے چکر معاف ہو جائیں گے, نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اور ایسا نہیں کہ یہ سارا بلیک کر کے وہاں جا کے سارا یہ کریں گے تو وائٹ ہو جائے گا, ایسا بالکل نہیں ہوگا. لوگوں کے حقوق اور معاملات سب سے اول ہیں, اور نفلی عمرہ ہے, آپ ہر سال کر رہے ہیں, ادھر آپ لوگوں کی پیمنٹیں دینے کے لیے تیار نہیں. اگر تو آپ اللہ کے رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ بندوں کے حقوق, ان کی پریشانیاں, لوگوں کے گھروں کے چولہے نہیں جل رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے طبقے مزدور ہوتے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی پیمنٹیں ہوتی ہیں وہ روک کے رکھی ہوئی آپ نے. تو یہ خاص طور پر چونکہ سوال آیا ہے تو یہ کریڈٹ کارڈ یا ادارے کا ایک الگ مسئلہ ہے, پرسنل معاملہ یہ ہے کہ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو بھائی پہلے دے دو بھائی. بنیادی بات تو یہی ہے نا. دیکھیں نا جناب, اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ سامنے والے کا ادھار لیا ہوا ہے کھاتے کے اندر 5,000 روپے, اس سے ادھار لیا ہوا ہے 10,000 روپے, 15,000 روپے, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو دینی ہے, واجب الادا ہے. اس کے اوپر کوئی ٹائم کا بھی معاملہ نہیں تھا کہ شیڈول کروایا ہوا ہو کہ جناب یہ طے ہوا تھا کہ ہر مہینے 200 300 روپے دوں گا, اس طرح سے کسی نے قرضہ لیا تھا. اگر ایسا لیا ہو کہ جو قسطوں کے اوپر ہے تو ایک بات الگ ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ جب ایسا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو پیمنٹ کرنی ہے تو اس کی پیمنٹ دیں. اس غریب کا نظام کیوں خراب کیا ہو؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے, ایک سوال آتا ہے ہمیشہ, اس پر آپ دونوں اپنی رائے دیجیے. یہ تو الگ بات ہوگی نا. اب یہ کہ ایک شخص جو عمرہ کرنے جا رہا ہے اور ریپیٹڈلی جا رہا ہے, تو ایک آرگومنٹ ہمیشہ آتا ہے کہ یار اتنے کا عمرہ کر رہے ہو تو یہاں یار کسی کی غریب کے بچے کی شادی کروا دو, یار یہ کر دو وہ کر دو, اس سے اچھا ہے. اس پہ کیا آپ کی کیا اوپینین ہے؟ اگر کوئی ایمرجنسی والا کیس ہے, کسی کی جان بچانے والا معاملہ ہے, بالکل ہی وہ مرنے کے قریب ہو گیا, وہ ایک الگ کیس ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود جو عمرہ ہے نا یہ ایک انسان کو ریچارج کرتا ہے. یعنی بہرحال روحانی اعتبار سے اسپرچولی خانہ کعبہ کو دیکھنا, ایک خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے, پروردگار عالم کی طرف رغبت بڑھتی ہے, جس کے نتیجے میں انسان اور بہت کچھ خدا کی راہ میں انفاق کرنے کا جذبہ لے کر واپس آتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے نا کہ یہی جو آپ کا سیٹ لگا ہوا ہے اس کی بھی ایک کاسٹ ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے میں وہاں پہ بیٹھ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. اب ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پر یار اتنا خرچہ آپ نے کیا, اس کی جگہ یہی پیسے آپ جو ہیں اس ادارے کو دے دیتے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کا یہ پروگرام نہیں ہوتا اور یہ پیغام بھی نہ جاتا. تو ظاہر ہے کہ پیغام جانا اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ کنٹریبیوشن اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہے. پھر یہ والے کام دوسروں کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ اتنا سمپل نہیں ہے, سمپل نہیں. صحیح بچوں کی صحیح بات ہے. میں یہ کہوں گا کہ بھائی قبلہ یہ پروگرام ہو رہا ہے, اس پروگرام میں پھر ہم 30 لوگوں کو NGOs کو بلا رہے ہیں 30 دن, اس کے ذریعے جتنے فنڈ جنریٹ ہو رہے ہیں وہ سیٹ کی کاسٹ سے بھی زیادہ ہے مثال کے طور پر. تو ٹھیک بات, یہ اتنا 2+2 والا معاملہ نہیں ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے قبلہ؟ بہت معتدل گفتگو فرمائی. صحیح ہے, اچھا یہی ہے, ٹھیک. اس پہ مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ میں تنقید نہیں کر رہا کسی پہ, لیکن گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں, اس میں 25 کھانے ہیں, وہاں کوئی یہ نہیں کہ یہ آواز مجھے نہیں آتی کہ بھائی 25 کی بجائے 15 کر لو, لیکن عمرے میں تو یار اس کی بجائے یہ کر لیتے یار. تو بھائی میں نہیں کر رہا ہوں, ہیلپ نہیں کرنی چاہیے, لازماً کرنی چاہیے, لیکن یہیں پہ آ کے کیوں یاد آ رہا ہوتا ہے. ایک ذرا سوال سنیے گا اور جواب جو آپ امریکہ والے کہتے ہیں نا کہ یو آر کمپیئرنگ ایپلز ود اورنج. ہاں ویسے ہی صحیح. جناب سوال چلائیے گا بیٹا, چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علماء کرام سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ساری اس طرح ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں جو کہتے ہیں کہ سجدے میں دعائیں کریں یا سلام پہننے سے پہلے درود شریف کے بعد نماز میں دعائیں مانگا کریں, وہ قبول ہوتی ہیں. تو کائنڈلی اس بات میں آپ میری رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال بھی چلا دیجیے, میں دونوں کے جواب ایک ساتھ دے لوں. جو اگلا ہے وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں, میرا نام مزمل ہے. میرا کوسچن سیگمنٹ کا یہ ایک سوال ہے, کیا مغرب کی اذان کے بعد گھر کی صفائی جھاڑو وغیرہ نہیں لگانا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا بیٹا. ہاں جی, مغرب کی اذان کے بعد جھاڑو. سجدے والا سب سے پہلے فرمایا کہ سجدے کے اندر دعائیں کرنا یا سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں کرنا. تو ہمارے ہاں آناف کے اندر یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے اندر اور اس کے اندر آپ دعائیں نہیں کر سکتے, اس کے اندر سے تسبیحات پڑھیں اور جو ایک مسنون دعا ہے وہ جو سجدے کا ذکر بتایا گیا وہی کر سکتے ہیں. لیکن جو نوافل ہیں, نوافل میں آپ سجدے کے اندر دعا کر سکتے ہیں جتنی چاہیں. نوافل کے اندر جو ہے آپ اتحیات کے بعد جتنی چاہیں وہ دعائیں کر سکتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ تقسیم کر دیں کہ نوافل کے اندر کیا جا سکتا ہے, فرائض و واجبات میں. اچھا, کیا یہی معاملہ قنوت کے لیے بھی یہی ہے؟ کس کے لیے؟ جب آپ دعا کر رہے ہیں, یعنی نماز کے کسی بھی اور رکن میں بھی
یہی ہے کہ اگر فرض نماز ہے کوئی بھی واجب جی ہاں۔ تو اس میں آپ اپنی مقامی زبان میں یا کوئی دعا یا کلمہ وہ نہیں تو سوری میرے ذہن سے نکل گیا، یہ بہت اچھا آپ نے توجہ دلائی. مقامی زبان میں تو کسی میں نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. صحیح. نوافل میں بھی نہیں کر سکتے، نوافل میں بھی نہیں کر سکتے. نوافل میں بھی نہیں کر سکتے. نوافل میں بھی نماز میں جو بھی دعا کریں گے آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے توجہ دی، رات گزری ہوئی تھی، کچھ آگے تھوڑے کچھ جاگتے سوتے کام ہو رہا ہے. تو نماز کے اندر تو آپ اپنی زبان میں یا اردو میں تو دعا کر سکتے ہی نہیں ہیں کسی بھی نماز میں، کسی بھی زبان کے اندر، وہ تو نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں نوافل کے اندر آپ ایکسٹرا دعائیں کر سکتے ہیں سجدے کے اندر، لیکن وہ بھی ادعیہ مسنونہ، جو دعائیں مسنونہ ہیں یا عربی کے اندر جو دعائیں ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ. فرض نماز کے قرآن اندر، کریم میں جو دعائیں انبیاء علیہ السلام کے کی، اندر دعائیں یا پھر عربی کے اندر آپ دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ فرض کے اندر نہیں کر سکتے. فقہی حوالے سے رائے کچھ مختلف ہے اس میں. اب ظاہر ہے کہ اتنی مرتبہ علامہ لیاقت صاحب کے ساتھ اتفاق ہوا ہے تو تھوڑا سا اختلاف تو بنتا ہے نا. صحیح ہے، بالکل صحیح. بنیادی بات یہ ہے کہ نماز کے اندر بالکل دعائیں کرنے کی اجازت ہے. فقہ جعفریہ میں ہے اجازت. فقہ جعفریہ میں بالکل اجازت ہے. نافلہ نمازوں میں یا واجب نمازوں میں بھی ہے؟ نافلہ نمازوں میں بھی اجازت ہے، اپنی واجب نمازوں میں بھی اجازت ہے، اپنی زبان میں بھی اجازت ہے. اچھا. خاص طور پر ظاہر ہے کہ قنوت غالباً فقہ حنفی کے اندر نہیں ہوتا. میرے خیال میں دوسری رکعت کے اندر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ رکوع سے پہلے ہاتھوں کو اٹھا کر، دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہاتھوں کو اٹھا کر باقاعدہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس کو قنوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ گنجائش اس بات کی ہے، اس میں تو تقریباً اتفاقی ہے کہ اس کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے، اپنی زبان میں مانگی جا سکتی ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ واجب نمازوں میں قنوت کی حد تک اکتفا کیا جائے، لیکن بہرحال گنجائش اس سے زیادہ مشورہ آپ کہیں کہ مقامی زبان میں نہ مانگی جائے، مشورہ یہ ہے مشورہ. لیکن یہ قنوت کے اندر تو مقامی زبان میں بھی مانگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی جو جتنے بھی ہیں واجب نمازوں کے دوسرے حصے، اس کے اندر بھی گنجائش ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تھوڑا چھوٹا موٹا پھر اختلاف اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا میں احتیاط کا مشورہ دوں گا کہ قنوت کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، بسم اللہ، لیکن یہ کہ باقی اگر دعا مانگنی ہے تو پھر عربی کے اندر مانگی جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک فقہی حوالے سے اس میں رائے مختلف ہے، لیکن اس بارے میں فقہی کی رائے مختلف ہے. مغرب کی نماز کے بعد گھر کی صفائی کر سکتے ہیں؟ مغرب کی اذان کے بعد مغرب کے بعد گھر کی صفائی بالکل کی جا سکتی ہے، جھاڑو لگائی جا سکتی ہے، بلکہ پسند کیا گیا ہے کہ کچن یا باورچی خانہ جو ہے اس کو گندا نہ چھوڑا جائے. اس میں جو رزق کی برکتیں ہیں وہ انسان محروم ہو جاتا ہے اگر رات کو کچن وغیرہ گندا چھوڑ دیا جائے. بلکہ اس کو صاف کریں، ستھرا رکھیں تاکہ اس کے اندر کیڑے وغیرہ بھی نہ آئیں. یہ ظاہری اعتبار سے بھی صفائی ہو گئی اور معنوی اعتبار سے بھی. ناخن کاٹنے کے حوالے سے مغرب میں ناخن نہیں کاٹنے؟ مسکنسیپشن زیادہ ہے کہ رات کے ٹائم پر ناخن نہیں کاٹا جا سکتا. رات کے ٹائم پر بھی ناخن کاٹے جا سکتے ہیں اور انسان اپنی صفائی ستھرائی کا انتظام کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. پرانے زمانے کے اندر بہرحال رات میں چراغ وغیرہ جلانا یہ خود اپنی جگہ ایک کاسٹ تھی، ابھی بھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کاسٹ اب ایسا معاملہ نہیں رہا. ممکن ہے کہ اس وجہ سے کبھی یہ رواج رہا ہو اور بعض افراد جو ہیں اس حوالے سے احتیاط کرتے ہوں کہ دن کی روشنی ہے، اس کو میکسیمم جو نہیں کہتے ڈے لائٹ کو آپ استعمال کر لیں. ممکن ہے کہ یہ مسئلہ رہا ہو کسی زمانے کے اندر اور لوگوں کے درمیان ایک کلچر بن گیا ہو، لیکن بہرحال فقہی اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں ہے. رات کو ناخن بھی کاٹے جا سکتے ہیں، صفائی بھی کی جا سکتی ہے، اور بھی اس طرح کے دوسرے مشاغل جو ہیں ان کو انجام دیا جاتا ہے. نہیں، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. بالکل ایسے ہی یہ مسئلہ کہ بالکل صفائی بھی کی جا سکتی ہے، ناخن بھی کاٹے جا سکتے ہیں. اصل میں اس میں جو چیز ایڈ کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر توہم پرستی اور یہ جو توہم پرستی ہے یہ اتنی زیادہ راسخ ہو گئی ہیں. یعنی جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان حرمت والی چیزوں پر اتنی زیادہ تاکید نہیں ہوتی ہے اور ان زیادہ چیزوں پر زیادہ تاکید کی جاتی ہے جن کو شریعت نے نہیں کہا کہ کینچی سے کینچی ٹکرا گئی اور جو ہے جوتی الٹی ہو گئی، کالی بلی آ گئی، فلان ہو گیا، کوا آ کے بیٹھ گیا، فلان ہو گیا. یعنی یہ اتنی پکی قسم کی ہیں کہ آپ بتائیں گے بھی تو کہیں لگے گا یار یہ مولانا صاحب کو لگتا ہے کوئی تھوڑا کچا علم ہے ان کا. اچھا میں صرف عذرائے مذاق، یعنی میں دیکھیے میں بڑا گناہگار آدمی کو اپنی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس آدمی نے وہ کہہ رہا نا کہ جو کینچی سے کینچی ٹکرانے پہ اتنا پہنچے تھے، یہ مسجد نہیں ہے ایک ہفتے سے، لڑائی ہو جائے گی، لیکن نماز نہیں پڑھی اس نے ایک ہفتے سے. اس پہ سوال نہیں پوچھ رہا ہے کہ کیا کروں، لیکن کینچی سے میں ان بھائی کی بات نہیں کر رہا تھا. میں ایک جنرلی کہ میں نے ایسی مثالیں دیکھی کہ ان چیزوں میں اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ مغرب کے بعد جھاڑو دیں، لیکن نماز نہیں ہو رہی، روزہ نہیں ہو رہا، چل رہا ہے. مجھے آپ کی اس بات سے یاد ہے کہ جو پکی چیزیں ہیں جس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. میں ربیع الاول میں ایک سفر کر رہا تھا، مانچسٹر سے جا رہا تھا، ایک صاحب مجھے لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں ہمارے کشمیری زبان میں باتیں کر رہے تھے، اسے گپ شپ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. باتیں کرتے کرتے نماز پہ بات چلی. میں نے کہا نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، حلال و حرام کے حوالے سے. تو آگے چل کے مجھے کہتا ہے تھوڑی دیر بعد کہ مولوی صاحب اے مولویاں نے جھگڑے بہت، اختلافات بڑے مولویاں نے، تو پتہ نہیں لگنا کہ کیا کراں تے کیا نہیں کراں. یہ بڑا کامن جملہ ہے. میں نے کہا آپ ایسا کرو جو پکی چیزیں وہ کر لو، بس ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات. نماز کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے، جھوٹ کے اندر حرام ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے، حرام کے اندر کسی کا اختلاف نہیں.
میں کہا تساں اس طرح کرو جڑی پکیاں چیزاں وہ کر لو تسی مہربانی کرو یہ بھی ایک کامن ہے کہ جناب اتنے سارے مولیاں نے جھگڑے ہیں تو پتہ نہیں لگنا کہ کیا کراں تے کیا نہیں کراں. صحیح. تو جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ آپ نے کرنے نہیں ہے, نہ کرنے کے لیے جو ہے نا بہانے سو ہیں پھر. بالکل, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. میں نشریات کے حوالے سے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی بغیر کسی ڈیٹیل میں جائیں کہ ٹیلی ویژن مباحثے کا مرکز یا وہ نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ کیا باقی ایسا لگتا ہے کہ کیا باقی سارے مسائل حل ہو گئے ہیں کہ سارے پڑوسیوں کے اوپر ادا ہو رہے ہیں, سب والدین کی خدمت کی جا رہی ہے, سب ہو گیا کہ جو ہم چن کے کسی ایسے موضوع پہ بات کریں کہ جو کہ تو بھائی جو جس پر یعنی مجھے یقین ہے کہ احناف ہو یا فقہ جعفری ہو, کسی کا فقہی اختلاف اس میں نہیں ہوگا کہ ایک مسلک کہتا ہو کہ ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے, دوسرا کہتا ہو نہیں ماں باپ کا خیال نہ رکھے تو اچھا ہے. ایسا نہیں ہوگا. تو بھائی اس پہ عمل کر لیں ہم پہلے, باقی پر اختلافی باتیں وہ دیکھ لیں گے بعد میں. اور یہ بھی کہ یہ میں نے جملہ بہت سنا ہے کہ جی وہ مولوی آپس میں پہلے طے کر لیں تو پھر ہم دیکھ لیں گے کیا کریں. یہی صاحب جب طبیعت خراب ہوگی, اللہ صحت دے, تو یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ 4 ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں, چاروں نے الگ الگ دوا بتائی ہے, پہلے ڈاکٹر اتحاد کر لیں پھر میں دوا کھاؤں گا, ورنہ میں تو نہیں کھا رہا دوا. بلکہ وہ کہیں گے یہ تو اچھی بات ہے, اچھا ہے, سب کا اوپینین آ جائے تو بہتر ہو جائے گا, تو اچھا لگتا ہے وہ. 2-4 سے اوپینین لے لیں ذرا. ہاں 2-4 سے اوپینین لے لیں. اور یہی یہاں پر آپ پورا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سارا مولوی چھوڑو یار. تو بھائی جو اتحاد کی باتیں وہ کر لیں, معاشرہ بہتر ہو جائے گا. 27 رمضان بھی ہے, اٹ ول بی دی سوسائٹی ول بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو انشاءاللہ, اگر ہم اس فارمولے پہ عمل کر لیں کہ جن چیزوں میں پتہ ہے کہ اتفاق ہے اس پہ تو عمل کر لیں, باقی اپنے مسلک کے حساب سے اپنے اعمال انجام دیتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے سب, جزاک اللہ. ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ.